الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجع صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم براہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا استحب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، ماہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ چند واقعات پر مشتمل ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ کہ اس کے 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر کے بغیر ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے مقتدا و محتدا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو کچھ میرے اوپر نازل فرمایا وہ سب کچھ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں اتار دیا۔
یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس عظیم ساتھی کو اس سعادت سے نواز رہے ہیں کہ گویا جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا وہ سب کچھ میرے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے وہ عظیم ہستی ہے جس کے ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خراج تحسین پیش کیا، اور جس کی صداقت اور جس کی رفاقت کو اللہ پاک نے ایک مثالی رفاقت قرار دے کر اس کا ذکر خیر قرآن میں فرمایا۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں تین ایسی باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ذکر فرمایا کہ آج تک انبیاء کے بعد امت میں کسی کے حصے میں یہ سعادت، یہ مقام نہیں آیا جو اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سعادت اور مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات ثانی اثنین، اور دوسری بات لصاحبہ، اور تیسری بات ان اللہ معنا۔ گویا ارشاد رب العالمین ہے کہ جس وقت یہ سورۃ جو نازل ہوا ہے، یہ سورۃ توبہ، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر باتیں غزوہ تبوک کے حوالے سے ہیں۔ اس صورت میں منافقین پر اللہ پاک کا غضبناک ہونا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، منافق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ امت میں کوئی گناہگار ہو معافی مانگے، اللہ پاک اس سے معاف فرما دیتے ہیں، یا گناہگار ہونے کی صورت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دے کر آخرکار اللہ پاک اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن منافق کے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ جب ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جب وہ مر رہا تھا اور آخری لمحات تھے اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے آخری لمحات ہے، تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبداللہ ابن، بڑا مخلص صحابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والا، کہاں اس کا والد رئیس المنافقین اور کہاں اس کا بیٹا۔ اللہ نے اصحاب میں ایک مقام اور درجہ عطا فرمایا ان کو، بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، یقیناً میں دنیا سے جا رہا ہوں،
لیکن میرے مرنے کے بعد 2 کام کرنا. ایک کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے عرض کر دینا کہ آپ نے جو کرتا مبارک پہن رکھا ہے، میری والد کی یہ وصیت تھی کہ یہی کرتا آپ مجھے دے دیں تاکہ میں بطور کفن کے اس کو پہنوں. اور مجھے کفن گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے سے دینا جو کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھا ہے. اور دوسری یہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دوسری بات یہ کہنا کہ میرا جنازہ، نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے. ایک کفن کرتا آپ کا بطور کفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر آنا، مجھے پہنانا، اور بغیر اس کرتے کے مجھے دفنانا. اور دوسرے یہ کہ میرے نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھائے. تو یہ مخلص صحابی تھا، اس کا بیٹا کہنے لگا ابا جان تیری منافقت نے کچھ گنجائش چھوڑا ہے؟ میں کس منہ سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ میری والد کی یہ وصیت ہے؟ کس منہ سے جا کر کہوں؟ آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ اس ابن ابی نے کہا ٹھیک ہے، میری منافقت نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن آمنہ کے لال کے رحمت میں اب بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنا کرتا بطور کفن کے مجھے عطا فرما دے گا اور میرا نماز جنازہ بھی وہی پڑھا لے گا. خیر دنیا سے چلا گیا. بیٹے نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابا جان میری والد کی یہ وصیت تھی. یہ 2 باتیں انہوں نے کی کہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہی کرتا آپ سر اتار کر. میرے والد نے کہا کہ مجھے بطور کفن کے پہنا دینا اور میرا جنازہ بھی آپ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. کہا ٹھیک ہے، آپ کے والد کی سوچ کے مطابق اگر میری کرتا دینے سے اس کا جہنم جنت میں بدل سکتا ہے اور میری جنازہ پڑھانے سے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا دے دیتا ہوں. تمہیں گھر تشریف لے گئے وسلم دوسرا قمیض پہن لیا، کرتا پہن لیا، اور یہی کرتا اتار کر اس کے بیٹے کو لے جاؤ اپنی والد کو پہنا دو بطور کفن کے اور انتظام کرو، جنازہ تیار ہو جائے مجھے مطلع کر دینا، میں آ کر جنازے کی نماز بھی پڑھا دوں گا. میرے محترم دوستو، یہ وقت ہے غزوہ تبوک کے قریب یا غزوہ تبوک سے واپسی جب حضور کی ہو گئی، یہ اس وقت کی بات. صحابہ اکرام میں کل بلی مچ گئی. کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی رئیس المنافقین جس نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اذیت پہنچائی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اما عائشہ کو 17 دن خون کے عنصر لایا ہے اس بدبخت نے، مخلص صحابہ کرام کو 17 دن تک واقع عفق میں خون کے عنصر لایا ہے. کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نماز جنازہ پڑھائے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. یا رسول اللہ، واقعی آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عمر، ان کی وصیت پڑھا لو.
کہا یا رسول اللہ اس کے ظلم بھول گئے، انہوں نے جو تکالیف مسلمانوں کو پہنچائے آپ کو پہنچائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گا جس کو اس بدبخت نے 17 دن تک خون کے آنسو رلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تو غیرت کی باتیں کرتا ہے، اس وقت میرے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جنازے کی نماز پڑھا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر سامنے سے ہٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی اس بدبخت کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اللہ نے اس کو نہیں بخشنا ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے فارغ ہوئے فوراً اسی سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے حبیب آپ ان کا نماز جنازہ استغفار کا نام ہے نا، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، بس ایک قیام ہے، اور قیام میں کیا ہے اللہ کی بڑائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس کے بعد مرحوم کے لیے دعا کہتے ہیں اللہ کے سامنے ایک عاجزی کا اظہار کرنا کہ اللہ ہم مرحوم کو لے کر آئے ہیں، اقرار نہیں کرتے کہ بڑا نیک تھا، پاک باز تھا، پارسا تھا، متقی تھا، یا اللہ تیرا بندہ تھا، اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، یا اللہ ہم مسلمان ایک جرگی کی طور پر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اس کو مجرم گردانتے ہوئے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو جنازے کی معنی مغفرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم از کم جنازے میں 3 صف بنایا کر، نماز جنازہ میں 3 صف بنایا کرو، اگر 6 افراد ہو تو 2 کر کے 3 صف بنا دو، اگر اس سے زیادہ ہو تو اسی ترتیب کے ساتھ 3 صف بنایا کرو۔ جتنی زیادہ نماز جنازے میں کثرت سے کسی کی جنازے میں لوگوں کی شرکت ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم مرحوم کے عمل نامے کو نہیں دیں گے، ہم حاضرین کو دیکھیں گے، تم آئے ہو اس کی دفاع کے لیے، دعا کے لیے، چلو ہم عمل نامہ نہیں دیکھتے، تمہاری حاضری کو دیکھتے ہیں، اور اس حاضری کی بدولت ہم مرحوم کو معاف فرما دیں۔ اور پھر ایسی نماز جنازہ میں جو ہستیاں ہوتی ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک ولی ہوئے، اس نے دیکھا ایک دفعہ بصرہ کی بازار میں عصر کے بعد بیٹھے تھے، دیکھے تو ایک جنازے کا گزر ہوا، جنازے میں 3 مرد ایک خاتون تھی، جس نے چارپائی کو 4 افراد اٹھاتے ہیں تو 3 مرد ایک خاتون تھی، فوراً بھاگ گئے اور ان سے کہا جنازہ نیچے رکھ۔ خاتون سے کہا کیا تمہارے محلے میں 4تھا مرد نہیں تھا کہ کم از کم اس جنازے کی چارپائی کو اٹھاتا؟ اس خاتون نے کہا کیوں نہیں تھے، پورا محلہ مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہا پھر بھی کوئی ساتھ نہیں تھا؟ آیا کہا لوگوں نے میرے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی والدہ ہوں، بیٹا سمجھ لیجیے جو آپ سے۔ کہا کیوں، کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ کیا تھا کہ محلے والوں نے اس کی جنازہ میں شرکت نہیں کی؟ اور صرف پورے محلے میں 3 آدمی مل گئے اور ایک اس کی والدہ، کیا جرم تھا اس کا، کیا گناہ سے سرزد ہوا؟
کیا کسی کو برا بلا کہا تھا، محلے والے کو گالیاں گلوچ دیا تھا، ستایا تھا، کیا کیا تھا، کیوں لوگوں نے شرکت نہیں؟ والدہ نے کہا کہ میں کیا کروں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ مرنے والا جو بظاہر میرا بیٹا تھا، یہ نہ عورتوں میں نہ مردوں میں شمار ہوتا تھا، یعنی تیسری جنس میں تھا۔ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو مرد بنانا، کسی کو عورت بنانا، کوئی ان دونوں میں سے نہ ہو، تیسری جنس میں سے ہو۔ کہا میرے بیٹے بس یہی اس کا جرم تھا کہ اللہ نے اس کی پیدائش ایسی کی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ کا کیا قصور ہے، اس کی پیدائش ایسی ہوئی۔ لوگوں نے اس بنیاد پہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اب محلے والوں نے کہا ہم اس کے جنازہ نہیں پڑھا، کہا بس یہ جرم کا۔ اس عورت سے کہا تم پیچھے ہٹو، چارپائی کہ ایک طرف جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا اور یہ چاروں چلے گئے، تدفین کر دی۔ واپس آیا تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات خواب میں اسی نوجوان کو دیکھا، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت۔ پوچھا کون ہو تم؟ کہ اے خواجہ میں وہی ہوں جس کی جنازہ آج آپ نے پڑھایا اور جس کی جنازے میں آپ نے شرکت کی۔ کہا اچھا 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 تم وہی نوجوان، کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا آج تیرے جنازے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی، اتنا عظیم ہستی کہ اس کی برکت سے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبقات اللہ کا کوئی نیک بندہ، ایک بھی ایسا بندہ جنازے میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس نیک بندے کی بدولت مرحوم کو معاف فرما دے، کبھی کثرت کو دے کر اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے فرمائے کم از کم 3 صفحے بنا لیا کرو۔ تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اللہ کا حکم آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے میرے حبیب آپ اس کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ گے اللہ نے اس کو نہیں بخشنا۔ جس کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی پڑھائے اور اتنا اللہ اس پر غضبناک ہو کہ فرمائے میرے حبیب آپ جیسا ہستی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کی ظلم ہمیں یاد ہے، اس کی تکلیف پہنچانا ہمیں یاد ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانا اللہ فرماتے ہیں ہمیں یاد ہے، ہم نے اس کو نہیں بخشا۔ جہنم کے یہ غزوہ تبوک کے موقع اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً جون جولائی کا مہینہ تھا، شدت گرمی، ایک دفعہ ہم جولائی کے مہینے میں مدینے میں حاضر تھے، یقین کیجئے کہ ایسی گرمی تھی کہ انتہا ہوگی۔ مدینے کی گرمی بھی اپنی انتہا کو ہے، مدینے کی سردی بھی اپنی انتہا، یہ کوئٹہ کی سردی بالکل اسی کی بالمشابہ ہے۔ مدینے کی سردی جب وہاں یہ دسمبر جنوری فروری کے مہینے آتے ہیں مدینے میں، آپ یقین کیجئے کہ جمعے کے دن تھا میں مدینہ نبوی کی چھت کے اوپر گرم چادر لے کر دھوپ میں نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، کانپ رہا تھا، اتنی شدت کی سردی تھی۔ ایک دفعہ سرد موسم میں دسمبر میں حاضری تھی مدینے کی، تو موسم سرما بھی میں نے دیکھا، اور اللہ کی شان جولائی میں بھی حاضری ہوئی اور وہ موسم گرما بھی میں نے دیکھا۔ آپ یقین کیجئے ہم قباء کی طرف گئے تھے تو وہاں یہ کھجور پک گئے تھے، اس کے شیرہ باہر کو نکل رہا تھا شدت گرمی سے۔ وہاں دن کیا کسی سے پوچھا آج کیا؟
یہ گرمی انتہا تھی. کیا سینٹی گریڈ ہوگا آج مدینے میں گرمی؟ تو اس نے کہا 60 سینٹی گریڈ. 60 سبھی والے تو 50 میں، یکم آباد والے 50-48 میں ان کے ایسا حال ہو جاتے کہ یہ بس ہم گرم انگاروں پہ گویا رات اور دن گزار رہے ہیں. اور ہم جس وقت موجود تھے مدینے میں 60 سینٹی گریڈ گرمی. ایسے گرمی کے موسم میں جون جولائی کا مہینہ تھا، اور ملت کفری عیسائیوں نے تبوک کے مقام سے اردن کی طرف آتے، اردن کی طرف سے وہاں سے مسلمانوں کو للکارا کہ تم لوگوں کا مقابلہ تو ابھی تک جن سے ہوا، وہ تو عرب کے بدو تھے، تربیت یافتہ نہیں تھے، فوجی طریقے سے لڑائی کرنے کا ڈنگ نہیں جانتے تھے. ہم تو تربیت یافتہ ہیں، اگر ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کس قوم سے تمہارا پالا پڑا ہے. عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا، اگر تم نہیں آئے ہم عنقریب آ کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. کیا کیا پہلے اس سے پہلے کہ یہ آئے ہم پہ مدینے پہ چڑھائی کرے، ہم پہل کرتے تبوک جاتے. تبوک تقریباً مدینہ سے 900-950 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صحابہ نے کہا رسول جیسے آپ کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور اس کو غزوۃ العسیر بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی کا غزوہ، انتہائی تنگی کا وقت. یہ ایک موقع تھا. ابھی تو پچھلے سال مکہ فتح ہوا سن ہجری 8 میں، کچھ مسلمانوں کو کفار سے آرام کرنے کا موقع ملا. صحابہ کرام اپنے باغوں میں مشغول ہو گئے، کوئی کھجوروں میں، کوئی پانی دینے لگے، کوئی زمین کا. ابھی تک تو مسلسل ہجرت کے واقعہ سے لے کر یہ 8 سال مسلسل کفار کے ساتھ ایک لڑائی ایک طریقہ رہا. اب کچھ سکون ملا تھا سن ہجری 9 میں آ کر، لیکن اوپر سے ابھی عیسائیوں نے للکارا مسلمانوں، اور حالت یہ ہے کہ کچھ تیاری نہیں ہے. ابھی تو کچھ باغوں سے کچھ ملنے کا امید تھا، لیکن ابھی تک باغ تقریباً پک گئی تھے، کٹنے کا وقت تھا، نزدیک تھا. 1-2 دن میں کھجور کی فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل یہ کہ وہ ہم پہ چڑھائی کرے ہم پہل کر دیتے. ابھی تک تو دفاعی جنگیں ہوئے، دفاع میں مسلمان کفار نے حملہ کیے، مسلمان دفاع میں رہے. یہ پہلا اقدامی غزوہ ہے، اقدامی، کہ وہ اس کی چڑھائی سے پہلے ہم چڑھائی کریں. خیر و تکلیف، کیا کیا زحمتیں تھی، وہ تاریخ. اس موقع پر جس بدبخت نے سب سے زیادہ شور واویلا مچایا وہ یہی تھا. کسی لیے ہم بڑی مشکل سے کچھ سکون کے دن ملے، یہ ہمیں پھر جنگ میں دھکیلنا چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں چیمگویا کرتے ہوئے مسلمانوں کو روکنے لگے کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے. اب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کیوں اس شخص پر غضب نہ کرے. یہ مرنے کے لیے جا رہے، تم بھی مرنے کے لیے جا رہے. ایسے غلیظ زبان اس بدبخت نے استعمال کی اس موقع پر کہ آپ سورہ توبہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ انسان کتنی تکلیف اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے تو اللہ نے ان کو نماز جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا،
اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے. لیکن آئندہ کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. اے میرے حبیب جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ کے لیے ان منافق جیسے منافقوں کے نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي ان کے قبروں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں. اس لیے کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے, رسولوں کا بھی انکار کیا. یہ کافر ہوا کا عمل ہے. اس موقع پر اللہ نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ یہ آیت نازل فرمائی. صدیق اکبر کی شان. اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہیں یہ منافقین کہ مت جاؤ, تمہیں موت کے وادی میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, موسم گرم ہے, راستہ طویل ہے, مت جاؤ. اللہ فرماتے ٹھیک ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم میرے دین کی مددگار نہیں بنتے ہو تو مت بنو, اللہ ہی اپنے دین کی مددگار ہونے کے لیے کافی. ایک اللہ کا. اذ اخرجہ الذین کفروا, بتاؤ مجھے اللہ نے فرمایا جس رات پورے مکے کے لوگ میرے حبیب کی جان کے در پہ تھے, تلواروں کو نیام سے باہر کر کے 100 نوجوانوں کو تلوار دے دیا. جیسے حضور گھر سے نکلے بیک وقت اس پر حملہ کرنا ابو جہل نے یہ نوجوانوں کو تیار کیا تھا. بتاؤ مجھے اذ اخرجہ الذین کفروا جس رات میرے حبیب کو مکے سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی تھی, مارنے کی سازشیں ہو رہی تھی, کون تھا جس نے اللہ کے حبیب کو بچا؟ اللہ نے اس دن تمام طاقت لا کر ثانی اثنین اس دوسرے کے یعنی ابو بکر صدیق جو دو میں سے دوسرا ہے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صدیق اکبر, اللہ نے دنیا بھر کی قوت اور طاقت کو لا کر ایک صدیق اکبر میں جمع فرمایا. اللہ نے فرمایا پوری دنیا میرے حبیب کی جان لینے کی در پہ تھی, ایک اللہ نے اپنے حبیب کو صدیق اکبر کے حوالے کیا. فرمایا صدیق میری امانت ہے تیرے پاس, اس کی حفاظت کرنا, اس کی لاج رکھنا. میرے محترم دوستو, اللہ نے اس مقام صدیق اکبر کو جو مقام ثانی اثنین کہہ کر عطا فرمایا, اور پھر فرمایا لصاحبہ, اپنے جب وہ غار ثور میں گئے اور سانپ نے ڈس لیا, اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں حضور سے ان کا سر مبارک تھا. امام غزالی نے لکھا ہے کأنہ یفتح القرآن فی الرحل, ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن رحل میں کھلا پڑا. سبحان حضور سے ان کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں یوں پڑا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانپ کے ڈسنے سے شدت آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے اور ہل بھی نہیں رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاگے, تھوڑا آرام کرے, لیکن وہ قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر گئے. فرمایا ابو بکر خیر ہے؟ پھر وہ طویل واقعہ ہے. اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا کہ میرے حبیب اپنے صاحب سے فرما دیجئے, اپنے ساتھی سے فرما دیجئے, ارے اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, 1000 لعنت ہے ان پر جو لصاحب ہی کے انکار کرتے ہیں. جس عظیم ہستی کو اللہ کہہ رہے لصاحب ہی, یہ میرے حبیب کا ساتھی ہے, صحابہ ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تف ہو ان لوگوں پہ, لیکن قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کہہ رہے لصاحبی, اے میرے حبیب اپنے صاحب سے کہہ دیجئے, اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے, اپنے صحابی سے کہہ دیجئے, اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا, مت پریشان ہو, مت گھبراؤ, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صرف حضور کے ساتھ ہے, فرمایا ابو بکر اللہ اس ٹائم میرے ساتھ بھی ہے, تیرے ساتھ.
یہ مقام اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، بہت بلند مقام اللہ نے نصیب فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ آپ کی تاریخ کا گم شدہ اوراق ہے، جوانوں آپ کے ذہنوں تک دستک پہنچا رہا ہوں۔ کن کو تم نے اپنا قومی ہیرو بنایا؟ یہ جو میدانوں میں الٹی سیدھے چلانگے لگاتے ہیں، یہ تمہارے ہیرو ہے؟ یا یہ جو فحش عریانی کے دلدارہ اور فحاشی عریانی کا درد دینے والے، یہ تمہارے ہیرو ہے؟ تمہارے ہیرو ابو بکر ہے، تمہارے ہیرو عمر ہے، تمہارے ہیرو عثمان ہے، تمہارے ہیرو علی ہے، تمہارے ہیرو حسنین ہے، تمہارے ہیرو طلحہ ہے، تمہارے ہیرو زبیر ہے، تمہارے ہیرو عبد الرحمن بن عوف ہے، تمہارے ہیرو سعد ہے، تمہارے ہیرو سعید ہے، تمہارے ہیرو ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ ان کی تاریخ کو یاد کرو اور اپنی ایمان کو تازگی بخشو۔ یہ باقی تو عریانی اور فحاشی کے دلدار ہے، یہی ہستی ہے جو آپ کی ایمان کو مضبوط بناتے ہیں، آپ کے دین کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ آپ کے ان کو پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے اسلام کی جو قربانی دینے والے کیسے عزیز لوگ تھے، کتنی بلند لوگ تھے، کیا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو طوفانے آئے، اللہ اکبر، ایک ابو بکر صدیق کو اللہ نے چٹان کی طرح کھڑا کیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا مسئلہ تھا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، اور بہت سے مسائل تھے، لیکن اللہ پاک نے صرف آپ کو وہ استقامت کا پہاڑ بنایا، آپ نے تمام فتنوں کا سدباب کیا اور علاج کیا۔ الحمدللہ آپ ہی کا عزم ولولہ تھا کہ اللہ کا دین آج تک محفوظ ہے۔ بائے جماعت الآخر آپ کا یوم وفات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم ہستی کی اتباع نصیب۔ سنت